ناول لا حاصل، عمیرہ احمد۔ نہیں، تم مجھے غلط سمجھی تھی۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو اپنے ہاتھ میں آئی چیز کو ریت کی طرح پھسلنے دے۔ زلیت سے میں نے محبت کی ہے، میں نے اسے حاصل کیا ہے، وہ میرا مقدر ہے، صرف میرا۔ میں تو اسے کہیں جانے نہیں دوں گی۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف چلی جاؤ، ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ چلاتے ہوئے اس کمرے سے نکل آئی تھی، پھر اس گھر سے بھی نکل آئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ عورت تو میری کچھ نہیں لگتی تھی، مگر زلیت کو کیا ہوا؟ وہ تو محبت کرتا تھا مجھ سے، میرا شوہر تھا، میری بیٹی کا باپ ہے۔ اس نے بھی ایک بار یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مذہب کے فریب نے اسے اتنا اندھا کر دیا ہے۔ اس عورت سے کوئی محبت تو نہیں کر سکتا۔ پھر زلیت نے اس سے شادی کیوں کی؟ اندھا ہو گیا زلیت، صرف اسے حج کروانے کے لیے اس کا محرم بن گیا۔ اس عورت کو شرم نہیں آئی؟ مگر زلیت کو تو کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ اس کا دماغ جیسے بارود کا ڈھیر بن گیا تھا۔ اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اب اپنی آگے کی حکمت عملی طے کر رہی تھی۔ کیا میں اسی طرح زلیت سے لڑ سکتی ہوں؟ کیا مجھے اس کی فیملی کی مدد حاصل کرنی چاہیے؟ مگر پھر سب یہ جان جائیں گے کہ میں اس عورت کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ اور زلیت کی ممی، وہ تو یہ سب کچھ جان کر بہت خوش ہوں گی۔ میرا گھر ہی تو توڑنا چاہتی تھی وہ۔ نہیں، میں زلیت کی فیملی کو اس میں انوالو نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے کارڈز خود ہی کھیلنے ہیں، اور شاید مجھے زلیت سے بات کرنے سے پہلے کچھ پرسکون ہو جانا چاہیے، کچھ پلان کر لینا چاہیے۔ اس طرح اس کے ساتھ جھگڑا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے اس عورت کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو؟ اگر اس نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تو؟ نہیں، مجھے ابھی اس سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے پہلے اپنے اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنا چاہیے، پرسکون ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی مجھے زلیت سے بات کرنی چاہیے۔ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ گاڑی کا رخ اس نے جم خانہ کی طرف موڑ دیا۔ اگلا 1.5 گھنٹہ اس نے وہاں سوئمنگ کرتے ہوئے گزارا۔ وہ جس وقت گھر پہنچی اس وقت زلیت زینب کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مریم کو اپنے اندر غصے کی ایک لہر سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ یہ شخص، کس قدر محبت کی تھی میں نے اس سے، اور اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ ایک سکے جتنی اہمیت نہیں دی مجھے، میرے بجائے اس عورت سے۔ اس کا دماغ جیسے پھٹنے لگا تھا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اس جیسا شخص ایک بوڑھی عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کر لے گا؟ یہ عبادت ہے اس کی، یہ پرہیزگاری ہے میرے خدا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی زینب نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے زور و شور سے منہ سے آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ زلیت نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرایا، مگر مریم مسکرا نہیں سکی۔ وہ وہاں رکے بغیر تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زلیت نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے تاثرات کو سمجھ نہیں پایا۔ مریم غصے میں تھی، یہ وہ جان چکا تھا، مگر غصے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے گورنس کو آواز دے کر زینب کو تھما دیا اور خود بیڈ روم کی طرف چلا آیا۔ وہ سر پکڑے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا مریم، پریشان ہو تم؟ زلیت نے نرم آواز میں اسے مخاطب کیا۔ مریم کا دل چاہا وہ اس شخص کا گلا دبا دے۔ کہاں گئی تھی تم؟ زلیت، مجھے دھوکہ دے رہے ہو تم۔ دھوکہ؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ عورت کو بے وقوف کیوں سمجھتے ہو تم؟ مریم، کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہماری شادی کو صرف 3 سال ہوئے، 30 سال تو نہیں ہوئے کہ تمہیں اس طرح کی چالاکیوں کا سہارا لینا پڑے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کم از کم میں تمہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے مریم کہ تم مجھ سے صاف بات کرو؟ میں کبھی بھی سمجھ نہیں پا رہا۔ زلیت نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ صاف بات کروں؟ کیا رشتہ ہے تمہارا خدیجہ نور کے ساتھ؟ کیوں جاتے ہو تم اس کے پاس؟ کہاں گزارا ہے 1.5 ماہ تم نے اس کے ساتھ؟ اس نے زلیت کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ کچھ بھی بول نہیں پا رہے نا؟ تمہارا خیال تھا تم دونوں ساری عمر مجھے دھوکہ دیتے رہو گے، میں تو کچھ جان ہی نہیں پاؤں گی، اپنی آنکھوں پر ہمیشہ یہ پٹی چڑھائے پھروں گی۔ میں انگلینڈ جا رہا ہوں 1.5 ماہ کے لیے، بزنس ٹور ہے۔ میں ماما جان کے پاس ایک عرصے سے نہیں گیا۔ وہ اس کی بات دہرا رہی تھی۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم کتنے جھوٹے ہو؟ میری آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے تم اور وہ، سارے رشتوں کی دھجیاں اڑا دی تم دونوں نے۔ مریم، چپ ہو جاؤ، اب ایک لفظ مت کہنا، ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ یکدم چلایا۔ تم جانتے ہو میں نے کتنی محبت کی ہے تم سے، کس قدر چاہا ہے تمہیں۔ مجھ سے محبت کی ہے، مجھے چاہا ہے؟ میں بتاؤں تمہیں تمہاری محبت کی حقیقت، نظریہ ضرورت۔ اس نے کہا تو وہ اس کی بات پر دم بخود ہو گئی۔
تمہارے لیے ہر وہ چیز اچھی ہے جسے استعمال کیا جا سکے، ہر اس شے سے تمہیں محبت ہو جاتی ہے جو تمہارے کام آ سکے، جس کی تمہیں ضرورت ہو۔ تم نے مجھ سے محبت کی ہے مریم؟ نہیں، مجھ سے محبت نہیں کی مریم، تم نے زلید عواب خان سے محبت کی ہے، شہر کے ایک بڑے خاندان کے بیٹے سے، اس کی دولت سے، اس کی خوبصورتی سے، اس کے سٹیٹس سے۔ مریم کو یوں لگا جیسے وہ اس کے منہ پہ تماچے مار رہا ہو۔ تم نے ایک ایسے شخص سے محبت کی ہے جسے تم استعمال کر سکتی تھی، جسے سیڑھی بنا کر تم شہرت کے اس آسمان پر پہنچ سکتی تھی جہاں پہنچنے کے تم نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے۔ تمہاری جیسی لڑکیوں کے خواب بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بینک بیلنس اور خوبصورتی سے آگے جاتے ہی نہیں، اور اس سب کو تم محبت کا نام دیتی ہو۔ محبت کرتی تم مجھ سے اگر میں زلید عواب خان کے بجائے صرف زلید ہوتا؟ محبت کرتی تم مجھ سے اگر میں بڑے بڑے ڈیزائنرز کے تیار کیے ہوئے کپڑے پہننے کے بجائے کسی ٹھیلے والے سے پرانے کپڑے خرید کر پہنتا؟ مریم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ محبت کرتی تم مجھ سے اگر میں 18 لاکھ کی گاڑی کے بجائے 4000 کے سائیکل پر گھومتا؟ محبت، 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 تم یہ کیوں نہیں کہتی کہ یہ محبت نہیں، ضرورت تھی؟ تمہیں میرا نام، میرا گھر، میری دولت، میرے تعلقات، میری گاڑی چاہیے تھی، یہ زندگی چاہیے تھی۔ وہ دینے والا زلید عواب خان ہوتا یا کوئی اور، تم کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ کیا کبھی اپنی محبت کی اصلیت دیکھی ہے تم نے؟ کیا کبھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کی ہے تم نے؟ تم اور تمہاری جیسی لڑکیاں جو محبت کے نام کا تعویذ گلے میں ڈال کر پھرتی ہیں، وہ محبت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ میرے سامنے محبت کے نام کو بار بار استعمال مت کرو۔ میں نے تمہیں 3 سال میں سب کچھ دیا ہے، کبھی کسی چیز سے نہیں روکا۔ تم نے جو چاہا جیسے چاہا کیا۔ ملک کی ایک معروف اور نامور آرٹسٹ ہو اب تم۔ یہاں پہنچنے کے لیے کس کو سیڑھی بنایا؟ کوئی تم سے یہ نہیں پوچھے گا۔ میں نے تمہیں پروپوز نہیں کیا تھا، تم نے مجھے پروپوز کیا تھا۔ تم نے کہا تھا مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ گھرائی۔ ہاں، میں نے پروپوز کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور تب ایسا ہی تھا۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہوا تھا، مگر چند ماہ مجھے واقعی تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ میں جیسے بے بس ہو گیا تھا، مگر یہ تمہارا اثر نہیں تھا۔ تم نے ماما جان سے کہا تھا نا کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ یہ وہ دعا تھی جس نے میرے دل کو پھیر دیا تھا، ورنہ میں صوفیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مگر یہ وہ دعا تھی جس نے مجھے تمہارے علاوہ کسی اور طرف دیکھنے نہیں دیا۔ صوفیہ سامنے آتی تھی، میں اس کے پاس سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مجھے اس سے الجھن ہوتی تھی، میرا دم گھٹتا تھا اس کے پاس، اور اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تھا۔ ماما جان کی دعا تھی وہ، اور بس۔ تم کہا کرتے تھے میرا آرٹ تمہیں میری طرف لایا، وہ چلائی۔ تمہارے آرٹ میں جو کچھ تھا وہ بھی ماما جان کی وجہ سے تھا، ورنہ تم میں کچھ نہیں تھا۔ جب تک تم اس گھر میں رہی، تمہارا آرٹ اپنے عروج پر رہا۔ اب کہاں ہو تم؟ اب جو پینٹنگز بنا رہی ہو تم، مجھے ان سے گھن آتی ہے۔ میں انہیں اٹھا کر اس گھر سے باہر پھینک دینا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں پھینکنا چاہو گے تم تو مجھے بھی پھینکنا چاہو گے۔ خدیجہ نور جو سوار ہے تمہارے اعصاب پر، اس کے علاوہ تم کو کچھ اور کیوں نظر آئے گا؟ مگر کم از کم اب تو ماما جان مت کہو اسے، شادی کر چکے ہو تم آخر اس سے۔ وہ اس کی بات پر ساکت ہو گیا۔ میرے لیے اللہ سے تھوڑی مانگا تھا اس عورت نے، اس نے تمہیں اپنے لیے مانگا تھا۔ دعا تو نہیں کرتی، وہ تو جادو کرتی ہے۔ تمہارے اندر اتنی گندگی اور غلاظت ہے مریم کہ تم اگر ساری عمر بھی اپنے اندر کو صاف کرتی رہو تو صاف نہیں کر پاؤ گی۔ مریم کا چہرہ اور سرخ ہو گیا۔ یہ تم سے اس عورت نے کہا ہوگا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے اپنے اندر کیا ہے، مگر میں اسے بتا کر آئی ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ زلید کا چہرہ زرد ہو گیا۔ تم ماما جان کے پاس گئی تھی؟ تم نے ان سے یہ سب کہا ہے؟ وہ گھرایا۔ ہاں، میں نے اس عورت سے سب کچھ کہا، سب کچھ۔ وہ تنک کر بولی، اور اس نے زلید کی آنکھوں میں خون اترتے دیکھا۔ تم کو پتا ہے وہ عورت میری کیا ہے؟ اس کی آواز جیسے کسی کھائی سے آئی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ عورت تمہاری۔ اس نے مریم کی بات مکمل ہونے نہیں دی۔ وہ عورت میری ماں ہے، میری سگی ماں۔ مریم کو آسمان اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا۔ اس دن دروازہ کھولنے پر زلید نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ صحن میں مٹی کا ڈھیر پڑا تھا، اور ماما جان پانی ڈال ڈال کر پیروں کے ساتھ وہ مٹی گوندھ رہی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ آپ کیا کر رہی ہیں ماما جان؟ اوپر چھت پر یہ مٹی لگانی ہے، برسات شروع ہونے پر چھت رسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ماما جان آپ یہ سب چھوڑ دیں، میں کچھ مزدور اور سامان بھجوا دیتا ہوں۔ آپ کو گھر میں جو مرمت کروانا ہے آپ ان سے کروا لیں۔ وہ ان کے منع کرنے کے باوجود گھر سے نکل گیا۔ اس عمر میں کس طرح وہ اتنی مشقت کا کام کریں گی؟ اسے بار بار یہی احساس ہو رہا تھا۔
فیکٹری پہنچتے ہی اس نے ایڈمن آفیسر کو کہہ کر کچھ مزدور ماما جان کے گھر پہنچا دیے۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ لوگ اچھے طریقے سے سارا کام کر دیں گے۔ رات کو فیکٹری سے اٹھنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر ایڈمن آفیسر سے اس بارے میں پوچھا۔ اس نے زلید کو بتایا کہ وہ لوگ تمام کام مکمل کر آئے ہیں۔ اگلے دن دوپہر کو زلید کام کا جائزہ لینے گیا، مگر وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ ماما جان کے صحن میں مٹی کا وہ ڈھیر ابھی بھی موجود تھا اور وہ چھت پر مٹی لیپ رہی تھی۔ ماما جان، میں نے کل مزدور بھجوائے تھے، سامان بھجوایا تھا، وہ لوگ کیا یہاں نہیں آئے؟ زلید کو غصہ آ گیا۔ وہ لوگ آئے تھے، میں نے انہیں زبیدہ کے ہاں بھجوا دیا۔ وہ پچھلے کئی سال سے اپنی چھت کی مرمت نہیں کر پا رہی تھی، اس کے گھر کی دیواریں تک ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے بڑی اچھی طرح اس کا کام کیا ہے، رات گئے تک لگے رہے۔ وہ بیچاری اتنی دعائیں دے کر گئی ہے صبح تمہیں۔ ماما جان، میں نے وہ مزدور آپ کے لیے بھیجوائے تھے۔ زلید کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میرا کام اتنا زیادہ نہیں ہے۔ پھر بھی ماما جان، کام تو ہے اور آدمیوں والا کام ہے، عورت ہو کر کیسے کریں گی؟ ویسے بھی بہت مشقت کا کام ہے۔ میں شجا کی وفات کے بعد سے یہ کام کر رہی ہوں۔ زندگی سے زیادہ مشقت والا کام تو نہیں ہے، میرے لائف سٹائل کا ایک حصہ بن چکا ہے یہ۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ اب ایک برتن میں دوبارہ مٹی ڈال رہی تھی۔ وہ وہاں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کیا کہے یا کیا کرے۔ تم بیٹھ جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں، انہوں نے اس سے کہا اور مٹی کے اس برتن سمیت دوبارہ چھت پر چلی گئیں۔ وہ اندر جانے کے بجائے وہیں کھڑا رہا۔ وہ دوبارہ نیچے آئی تو زلید نے ان سے کہا، میں مدد کروا دوں آپ کی؟ ماما جان مسکرانے لگی۔ تم کیا مدد کرواؤ گے؟ تمہیں اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ پھر بھی ماما جان، مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کو اس طرح کام کرتے دیکھ کر۔ آپ اوپر ہی رہیں، میں مٹی ڈال کر آپ کو دیتا جاتا ہوں، اس نے اصرار کیا، اور پھر ماما جان کے انکار کے باوجود اس نے اپنی ٹائی اتارنا شروع کر دی۔ اپنے جوتے اور جرابیں اتارنے کے بعد پتلون کے پائچے اور آستینے چڑھائے۔ ماما جان کی دی ہوئی ایک چھوٹی چپل کو بمشکل پیروں میں اڑسے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ برتن میں مٹی ڈال کر ماما جان کو چھت پر پہنچاتا رہا۔ ہر بار جب وہ سیڑھی پر چڑھتا تو ارد گرد گلی میں چلتی پھرتی عورتوں کی حیرت بھری نظروں کا سامنا کرتا۔ وہ ان نظروں کو نظر انداز کرتا رہا، حالانکہ اسے ایسا کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر پھر وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا اور آہستہ آہستہ ماما جان کو برتن تھمانے کے بعد وہ دلچسپی سے انہیں تیز دھوپ میں اپنا کام کرتے دیکھتا رہا، بلکہ ساتھ ساتھ سیڑھی پر کھڑے کھڑے انہیں مشورے بھی دیتا رہا۔ ماما جان بڑی مہارت کے ساتھ مٹی کو چھت پر لیپ رہی تھیں۔ 2 گھنٹے کے بعد چھت کا کام مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ماما جان نیچے اتر آئیں۔ اب زلید نے سوالیہ نظروں سے ماما جان کو دیکھا۔ صحن میں ابھی بھی بہت سی مٹی پڑی تھی۔ اب تو شام ہو رہی ہے، کل اندر کمرے کے فرش پر مٹی کا لیپ کرنا ہے۔ وہ اب اپنے ہاتھ پیر دھو رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں، میں آ جاؤں گا۔ اس نے ان کے انکار کی پرواہ نہیں کی۔ احتیاط کے باوجود اس کی قمیض اور پتلون پر کئی جگہ مٹی کے دھبے لگ گئے تھے۔ وہ خاصی بے چینی محسوس کرنے کے باوجود ناخوش نہیں تھا۔ اگلے دن وہ اپنے ساتھ فالتو کپڑوں کا ایک جوڑا اور چپل لے کر صبح صبح وہاں آ گیا۔ اس نے کمرے کا تمام سامان نکال کر صحن میں رکھا اور پھر کل کی طرح مٹی ڈھونے لگا۔ کمرے اور برآمدے کا کام بہت جلدی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ماما جان نے پورے صحن کو مٹی سے لیپ دیا۔ جب وہ لوگ فارغ ہوئے اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ یہ ماما جان کے گھر میں زلید کا پہلا اور آخری کام نہیں تھا۔ چند ہفتے بعد اس نے ماما جان کے ساتھ گھر میں سفیدی بھی کی۔ ماما جان کی کیاریوں میں کچھ نئے پودے بھی لا کر لگائے۔ ماما جان کی کیاریوں کے گرد نئے سرے سے اینٹیں بھی لگائیں۔ ماما جان کے گملوں کو روغن بھی کیا۔ ان کے گھر کی دہلیز کو دوبارہ بنایا۔ اس گھر میں آ کر جیسے اس کی کایا پلٹ ہو جاتی تھی۔ وہ ان کاموں کو کرنے میں کوئی آڑ نہیں سمجھتا تھا جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کیے تھے۔ وہاں اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر کسی کو یقین نہیں آتا کہ وہ واقعی زلید ہے۔ بعض دفعہ اسے یہ سوچ کر ہنسی آتی کہ اگر کبھی مریم اچانک وہاں آ جائے تو اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر اس کا کیا حال ہو۔ اس محلے میں اب وہ غیر معروف نہیں رہا تھا۔ لوگ اسے پہچاننے لگے تھے اور اکثر گلی سے گزرتے ہوئے وہ ملنے والوں کا حال احوال بھی دریافت کرتا۔ مسجد میں بھی اب وہ ماما جان کے داماد کے طور پر جانا جاتا تھا۔ عصر کی نماز وہ وہاں باقاعدگی سے ادا کرتا تھا اور اس وقت کئی لوگوں سے اس کی ملاقات ہو جاتی۔
کم گو اور ریزرو ہونے کے باوجود اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ وہ وہاں اس طرح الگ تھلگ رہے جس طرح وہ رہنا چاہتا تھا۔ دلچسپی نہ لینے کے باوجود بھی وہ جاننے لگا تھا کہ ماما جان کے گھر کے دائیں بائیں اور سامنے والے گھروں میں کون لوگ رہتے ہیں، کتنے فرد ہیں، گھر کا سربراہ کیا کرتا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں۔ شروع میں اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی دولت اور اس کی لمبی چوڑی گاڑی سے مروب ہیں جس میں وہ وہاں آتا تھا، اور شاید اسی وجہ سے وہ مسجد میں یا گلی میں اس کا حال احوال دریافت کرتے رہتے ہیں۔ مگر پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہو گیا کہ حقیقی وجہ یہ نہیں تھی۔ حقیقی وجہ ماما جان اور شجاع تھے۔ لوگ ان سے وابستگی کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے۔ شروع میں ماما جان کی گلی سے خاصی دور گاڑی کھڑی کرنے پر اسے خاصی تشویش ہوتی تھی۔ ماما جان کی گلی تنگ تھی، وہاں گاڑی نہیں آ سکتی تھی، اس لیے اسے بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کر کے آنا پڑتا، اور اسے یہ خوف ہوتا کہ گلی میں پھرنے والے بچے گاڑی کے شیشے نہ توڑ دیں یا ٹائر پنکچر نہ کر دیں۔ مگر آہستہ آہستہ اس کا یہ خوف ختم ہو گیا۔ اس کی گاڑی پر کبھی کسی نے پتھر پھینکنے کی کوشش نہیں کی۔ کئی بار بچے اس کے آنے کے وقت اس گلی کے ایک تھڑے پر بیٹھے ہوتے، اور جب وہ گاڑی لاک کر رہا ہوتا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کہتا، ہم لوگ گاڑی کا خیال رکھیں۔ وہ مسکرا کر سر ہلا دیتا۔ وہ بھی اسے ماما جان کے گھر کے حوالے سے جانتے تھے۔ اس نے کئی بار اس گلی میں کھڑی گاڑیوں کے مالکوں کو چیختے چلاتے دیکھا۔ کبھی کوئی شیشہ ٹوٹنے کی شکایت کر رہا ہوتا، کبھی کوئی ٹائر پنکچر ہونے پر لال پیلا ہو رہا ہوتا، کبھی کسی کی ہیڈ لائٹ یا ٹیل لائٹ ٹوٹی ہوتی، اور کبھی گاڑی کے بونٹ پر ڈینٹ یا خراش پڑی ہوتی۔ مگر زلیت کو کبھی ایسے کسی مسئلے کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ کئی بار وہ واپس آتا تو بچوں کو اپنی گاڑی کے بونٹ یا ٹرنک پر بیٹھے دیکھتا، مگر اس کی کار کو کبھی کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ جانتا تھا یہ صرف ماما جان کی وجہ سے ہے۔ اس نے ماما جان سے زندگی کا نیا مفہوم سیکھنا شروع کیا تھا۔ وہ ان کی باتوں پر حیران ہوا کرتا۔ بعض دفعہ وہ اسے کسی ولی کی باتیں لگتی اور وہ بے اختیار ہو کر ماما جان سے پوچھتا، ایسی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں آپ نے ماما جان؟ کیا آپ نے چلے کاٹے ہیں؟ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر کہتی، نہیں، چلے نہیں کاٹے، میں نے غم بہت سہے ہیں۔ غم کو صبر کے ساتھ سہنا چلا کاٹنے سے کم تو نہیں ہوتا۔ کون سا غم ماما جان؟ اسے تجسس ہوتا مگر وہ ٹال جاتی۔ غم گزر گیا تو غم کہاں رہا، ماضی ہو گیا۔ ماضی کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں؟ جس مصیبت کو برداشت کر لیا اور وہ ختم ہو گئی تو اس کے بارے میں کیا سناتی پھروں؟ انہوں نے کبھی اس سے اپنے ماضی کے بارے میں بات نہیں کی۔ زلید نے کبھی تحقیق نہیں کی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی، اور اس نے ان کی اس خواہش کا احترام کیا۔ اسے ماما جان کے گھر میں آ کر عجیب سے سکون کا احساس ہوتا۔ وہ ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتا، بغیر کسی تامل یا اعتراض کے، یوں جیسے وہ برسوں سے وہی کھانا کھاتا رہا ہو۔ بعض دفعہ ماما جان دوپہر کو رات کا باسی سالن بھی اس کے سامنے رکھ دیا کرتی۔ اس نے اس پر بھی کبھی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ بڑے آرام سے وہ چیزیں بھی کھا لیا کرتا تھا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مریم کے برعکس اسے وہاں کے ماحول سے کوئی وحشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ماما جان کے پالتو جانوروں کو بھی ناپسند نہیں کرتا تھا۔ کئی بار وہ ان کی بلی سے کھیلنے لگتا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بلی بھی اس سے مانوس ہو گئی ہے۔ کئی بار زلید کو یوں لگتا جیسے ماما جان اس کی اپنی ماں ہو۔ وہ بالکل ماں ہی کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی پریشان ہو جاتی۔ وہ زندگی میں ناز نخرے اٹھوانے کا عادی نہیں تھا۔ اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ اس نے کبھی ان چیزوں کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا۔ ساری زندگی وہ اپنا خیال خود رکھنے کا عادی تھا۔ مگر اب وہ عورت بعض دفعہ اسے ننھے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تو زلید کو بے حد اچھا لگتا۔ انہیں دیکھتے ہوئے اسے مریم پر رشک آتا۔ اسے کس قدر محبت سے پالا گیا تھا، کس قدر پرواہ کی جاتی تھی اس کی۔ مریم جب کبھی اس کے ساتھ ماما جان کے پاس آتی، وہ اس قدر محبت اور احترام کے ساتھ اس کا ہاتھ چومتی کہ زلید کو حسد ہونے لگتا۔ اور اس دن ماما جان کے بالوں اور آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اسے یکدم ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ماما جان کی آنکھیں اس کی اپنی آنکھوں سے بہت ملتی تھیں۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھتا رہا۔ ہر بار ماما جان کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوتا تھا جیسے وہ چہرہ اس کے لیے بہت شناسا تھا، اور آج پہلی بار اس کو یاد آیا کہ اس کا اپنا چہرہ ماما جان سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں، ناک کی نوک اور ہونٹ
اسے بہت خوشگوار سا احساس ہوا اور تبھی اس نے ماما جان سے کہا، ماما جان، بعض دفعہ مجھے لگتا ہے جیسے آپ میری ماں ہو۔ آپ نے دیکھا میری آنکھیں آپ کی آنکھوں جیسی ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی اور انہوں نے نرمی سے زلیت کی آنکھیں چوم لی۔ تمہارا سب کچھ میرے جیسا ہے۔ وہ شاکڈ رہ گیا۔ تم میری مریم کی ہو اس لیے میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ زلیت نے بے اختیار اپنی دونوں آنکھوں کو چھوا۔ ان کا لمس اسے بہت اچھا لگا تھا۔ خوشی کی عجیب سی لہر اس کے پورے وجود سے گزر گئی۔ زلیت اس دوپہر بھی ماما جان سے ملنے گیا۔ ماما جان کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وہ اندر کمرے میں چلا گیا اور حسب معمول مریم کے بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر سیدھا لیٹے رہنے کے بعد اس نے دائیں طرف کروٹ لی اور تبھی ماما جان کے بستر پر کسی چیز نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ وہ ماما جان کے تکیے کے نیچے کسی تصویر کا کونا تھا۔ زلیت کو حیرت ہوئی، ماما جان کے تکیے کے نیچے کس کی تصویر ہو سکتی تھی؟ اسے تجسس سے زیادہ اشتیاق ہوا۔ اپنے بستر سے اٹھ کر وہ چند قدم آگے گیا اور اس نے ماما جان کا تکیہ ہٹا کر وہ تصویر اٹھا لی۔ اس کے پورے وجود کو جیسے ایک کرنٹ لگا تھا۔ ماما جان اسی وقت کمرے میں واپس آئی تھی۔ زلیت کے ہاتھ میں وہ تصویر دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ یا اللہ، وہ دونوں اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے پلکیں جھپکائے بغیر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک چہرے پر بے یقینی تھی، دوسرے چہرے پر خوف تھا۔ وہ اس بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں موجود تینوں ہستیوں سے واقف تھا۔ تصویر میں موجود مرد اس کا اپنا باپ تھا، مظہر عواب خان۔ اس کی گود میں موجود بچہ وہ خود تھا اور تصویر میں موجود عورت وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مگر وہ اس کی کیا لگتی تھی؟ خدیجہ نور نے زلیت کی آنکھوں میں یکدم خوف اترتے دیکھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آپ میری کیا لگتی ہیں؟ کیا آپ میری؟ اس کا سوال ایک بازگشت بن کر خدیجہ نور کے وجود کو اپنی گرفت میں لینے لگا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر جھکا دیا۔ ہاں، میں تمہاری ماں ہوں۔ کمرے میں تاریکی زیادہ تھی یا خاموشی، زلیت اندازہ نہیں کر سکا۔ ماما جان اب خاموش ہو چکی تھی۔ انہوں نے زلیت کو دیکھنے کی کوشش کی۔ نیم تاریک کمرے میں وہ کسی بت کی طرح زمین پر نظریں گاڑے چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ باہر مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وقت کتنی جلدی گزرتا ہے۔ چند گھنٹے پہلے میں اس کے لیے کیا تھی، اب میں اس کے لیے کیا ہوں، ماما جان نے سوچا۔ انہیں یکدم خنکی کا احساس ہونے لگا۔ وہ زلیت سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کیا کہنا چاہیے؟ معذرت کرنی چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ میں نے تمہیں جو تکلیف پہنچائی اس کے لیے مجھے معاف کر دو، یا یہ کہنا چاہیے کہ مجھے اپنے وجود پر شرمندگی ہے۔ وہ لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں یہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ماما جان نے لفظ ڈھونڈ لیے۔ نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ میرا تعارف تمہارے لیے تذلیل بن جائے گا، اور ماں اولاد کو ذلت میں حصہ دار کبھی بھی نہیں بتاتی۔ لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں میری کوئی معذرت اس تکلیف کو کم نہیں کر سکتی جو میرے تعارف نے تمہیں دی ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں تم مجھے معاف کر دو۔ ماما جان کچھ دیر اس کے جواب کی منتظر رہی۔ زلیت نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھا۔ وہ چارپائی سے اٹھ گئی۔ سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر انہوں نے بلب جلایا اور پلٹ کر زلیت کو دیکھا۔ اس نے سر اور جھکا لیا، مگر وہ اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھ چکی تھی۔ کچھ کہنے کے بجائے لڑکھڑاتے قدموں سے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے آنسوؤں نے انہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ انہیں احساس ہوا وہ زندگی میں دوبارہ کبھی زلیت کا سامنا نہیں کر سکیں گی۔ وہ اس کے سامنے سر تک نہیں اٹھا سکیں گے۔ اندھیرے میں برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھ کر انہوں نے صحن کے پار نظر آنے والے بیرونی دروازے کو دیکھا۔ ابھی کچھ دیر بعد وہ یہاں سے باہر چلا جائے گا اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا، بالکل مظہر کی طرح، بالکل اسی طرح جس طرح وہ 27 سال پہلے مجھے چھوڑ گیا تھا۔ مگر میں چاہتی ہوں وہ جانے سے پہلے مجھ سے کچھ نہ کہے، ایک لفظ بھی نہ بولے، بس خاموشی سے چلا جائے۔ وہاں سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے انہوں نے دعا کی۔ 25 سال میں نے اس کے ملنے کی دعا کی تھی، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ملنے کے بعد جب وہ میرے بارے میں سب کچھ جان گیا تو کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا، وہ کیا کہے گا۔
وہ اس تکلیف کو کیسے برداشت کرے گا جو میرا تعارف؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ لوگوں کا سامنا کیسے کرے گا؟ لیکن میں نے اس سے اپنا تعارف کروانا کب چاہا تھا؟ میں نے یہ خواہش نہیں کی تھی کہ وہ میرے بارے میں جان جائے. میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں چاہا. وہ معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ وہاں تاریکی میں بیٹھی سوچ رہی تھی. پھر انہیں اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی. وہ جانتی تھیں زلید واپس جانے کے لیے باہر آیا ہے. انہوں نے پیچھے مڑے بغیر کچھ سمٹ کر برآمدے کی سیڑھیوں سے اس کے گزرنے کے لیے جگہ بنا دی. وہ گیا نہیں، ان کی پشت پر کھڑا رہا. وہ جانتی تھی وہ جانے سے پہلے ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا اور انہیں اس کے لفظوں سے خوف آ رہا تھا. 27 سال پہلے مظہر کے منہ سے نکلنے والے جملوں نے بعد کے کئی سال ان کے وجود کو افریت بن کر جکڑے رکھا تھا، اور اب زلید کے منہ سے نکلنے والے لفظ وہ جانتی تھی وہ باقی ساری عمر ان لفظوں کے چنگل سے نہیں نکل پائیں گی. وہ ان کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور وہ اتنی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ مڑ کر اسے دیکھ لیں. مجھے آپ سے یہ کہنا ہے. سناٹا ٹوٹ گیا. اس نے بات شروع کی پھر رک گیا. وہ اس کی آواز میں موجود نمی کو محسوس کر رہی تھی. ماما جان کو اپنا پورا وجود برف کے بت میں تبدیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا. وہ اب ان کے پیچھے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. مجھے آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر رک گیا. وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش. ماما جان نے سوچا. انہیں یاد آیا 27 سال پہلے جب مظہر اسے لے گیا تھا تب بھی وہ رو رہا تھا، بلند آواز میں، بلک بلک کر. مگر تب اس نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی اپنی آواز کا گلا گھونٹا تھا. آج وہ یہ دونوں کام کر رہا تھا. زلید واقعی بڑا ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے سرد ہاتھوں کو بھینچتے ہوئے سوچا. آپ نے میرے ساتھ غلط کیا. انہوں نے اس کے جملے کو پورا ہوتے سنا. 27 سال پہلے مظہر نے بھی تو مجھ سے یہی کہا تھا. انہیں یاد آیا. اور اب یہ بھی وہی سب دہرائے گا. مجھے بتائے گا کہ میں کتنی بری عورت ہوں جس نے اس کے باپ کو دھوکہ دیا، اسے دھوکہ دیا، اس کے ساتھ آج تک فریب کر رہی ہوں. ایک کال گرل اس کی ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے مجھ سے گھن آتی ہے. میں اس کے لیے ذلت کا باعث ہوں. میری جیسی عورتیں. ان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا. زلید نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. وہ ان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے ان کی پشت سے ماتھا ٹکائے بچوں کی طرح رو رہا تھا. کیا یہ ایلیوژن ہے؟ کیا یہ وہم ہے؟ اس کا لمس انہیں عجیب لگا. کیا سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا؟ وہ رو رہا تھا. آپ کا تعارف میرے لیے کسی ذلت کا باعث نہیں ہے. مجھے فخر ہے کہ آپ میری ماں ہیں ماما جان. فخر؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ماما جان نے بے یقینی کے عالم میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا. اس کے بازو اب ان کی گردن کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے. وہ ایک ننھے بچے کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھا ان کی گردن کی پشت پر اپنے گال رگڑ رہا تھا. مجھے فخر ہے ماما جان، آپ میری ماں ہیں. آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میں آپ سے تعلق پر شرمندگی محسوس کروں گا؟ آپ سے تعلق پر؟ اپنی ماں سے تعلق پر؟ میں آپ کو مکمل اون کرتا ہوں، آپ کے ماضی سمیت. میں مظہر عواب خان نہیں ہوں، میں زلید ہوں، آپ کا بیٹا، صرف آپ کا بیٹا. برف کا وہ بت پگھلنے لگا تھا. کچھ بھی وہم نہیں تھا. نہ آج کی رات، آواز، نہ یہ لفظ، نہ یہ شخص. 27 سال پہلے کا بھیانک خواب ہمیشہ کے لیے گزر چکا تھا. وہ اب دوبارہ کبھی پلٹ کر آنے والا نہیں تھا. واپس مڑ کر وہی آیا تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. ماما جان نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے. انہوں نے ایک بار سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا. پھر انہوں نے اپنی گردن کے گرد ہمائل ان بازوؤں کو دیکھا. انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی کلائیوں پر رکھ دیا. پھر وہ بے اختیار اس کے ہاتھ چومنے لگی. 27 سال پہلے وہ ہاتھ ننھے منھے تھے. انہیں آج تک ان نرم ہاتھوں کا لمس یاد تھا. 27 سال بعد ان ہاتھوں کو چومتے ہوئے بھی انہیں وہ اتنے ہی نرم لگے تھے. 27 سال غائب ہو گئے تھے. 27 سال کہیں چلے گئے تھے. وہ اب بھی ان کے پاس تھا. وہ اب بھی رو رہا تھا. مگر اب وہاں کوئی مظہر عواب خان نہیں تھا جو اسے وہاں سے لے جاتا. وہاں صرف زلید تھا. خدیجہ نور تھی، بیٹا تھا، ماں تھی. آج وہ اسے چپ کروا سکتی تھی، اس کے آنسو پوچھ سکتی تھی. اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے.
وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ خدیجہ کو یاد آ گیا تھا 27 سال پہلے کی وہ رات اور وہ دعا۔ زلیخا کا ہاتھ چومتے ہوئے وہ مسکرانے لگی، اور بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ اگلے کئی ہفتے وہ ایک عجیب سے شوق کی حالت میں رہا۔ ہر چیز سے یکدم جیسے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ زندگی اس سے پہلے کبھی اتنی تکلیف دہ اور ناقابل یقین نہیں لگی تھی۔ 27.5 سال آپ نے جس ماں کو دیکھا تک نہ ہو، وہ یکدم آپ کے سامنے آ جائے اور وہ اپنے جسم پر پڑے ہوئے سارے آبلے اور ان سے رستا ہوا خون آپ کو دکھانے لگے، اور آپ کو یہ بتائے کہ وہ زخم اس کے جسم پر لگانے والا شخص آپ کی زندگی کا دوسرا اہم رشتہ ہے، آپ کا باپ ہے، اور آپ یہ جانتے ہوں کہ اس کے لفظوں میں کہیں بھی جھوٹ نہیں ہے، تو پھر آپ کو ان آبلوں سے رستا ہوا خون اس تیزاب کی طرح لگتا ہے جو آپ کو اندر اور باہر ہر طرف سے گلا دیتا ہے۔ آپ بے داغ جسم لیے پھرنے کے باوجود وہ سارے زخم، وہ ساری رطوبتیں اپنے جسم پر محسوس کرتے ہیں، اور پھر آپ ساری عمر آلودہ پھرتے رہتے ہیں۔ زلیخا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اپنا خاندانی حسب نسب اسے ایک کھوکھلے تنے کی طرح گرتا محسوس ہوا۔ تو یہ وہ سچ ہے زلیخا عواب جسے میرا باپ مظہر عواب خان ساری عمر چھپاتا رہا۔ اس کا خیال تھا میری ماں کا ماضی ایک عفریت کی طرح میری شناخت اور زندگی کو کھا جائے گا، اس لیے اس نے میری ماں خدیجہ نور کو اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکا۔ اس کے بارے میں کبھی مجھ سے بات تک نہیں کی۔ تمہاری ماں کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، اس لیے ہم دونوں الگ ہو گئے۔ اس نے تمہیں مجھے دے دیا کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بہت سال پہلے مظہر نے ایک بار خود زلیخا کو اس کی ماں کا یہ تعارف دیا تھا۔ زلیخا نے دوبارہ کبھی ان سے اپنی ماں کے بارے میں نہیں پوچھا، اور اب وہ اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اسے یاد تھا جب ماما جان نے اس کے ماں باپ کی مرضی کے بغیر مریم کی شادی اس سے کرنے سے انکار کر دیا تو وہ مظہر عواب کے پاس گیا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ اسے اس کی ماں کا ایڈریس دے دیں۔ وہ انگلینڈ ان کے پاس جا کر ان سے کہے گا کہ وہ مریم کی امی سے اس کے رشتے کی بات کریں۔ اس نے مظہر کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ ایڈریس نہیں بھی دیں گے تب بھی وہ چلا جائے گا اور خود اپنی ماں کو ڈھونڈے گا۔ اس کے الفاظ سن کر مظہر جیسے سکتے میں آ گئے تھے۔ زلیخا کو یاد تھا انہوں نے اعتراض کا ایک لفظ بھی کہے بغیر اس سے کہا، ٹھیک ہے میں نزہت سے کہہ دوں گا، وہ تمہارے پروپوزل کے سلسلے میں مریم کی ماں سے بات کرے گی۔ میری فیملی تمہاری شادی میں شرکت کرے گی مگر میں نہیں کروں گا۔ زلیخا کو ان سے اتنی جلدی ہار مان لینے کی توقع نہیں تھی، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہار نہیں خوف تھا۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ وہ کہیں اپنی ماں تک نہ پہنچ جائے، اس کے بارے میں نہ جان جائے۔ انہوں نے اسے شادی کی اجازت دے کر اپنے خاندانی وقار کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں کیوں آپ کو اپنے ساتھ نہ رکھوں ماما جان؟ میں کیوں اس کی بات مانوں؟ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ میری ماں یہاں اکیلی رہتی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور میری ماں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتا تھا مگر ماما جان نے اسے کہا کہ وہ پہلے مریم سے بات کرے۔ مریم کے انکار پر وہ بری طرح مشتعل ہو گیا، خاص طور پر تب جب اسے یہ پتا چلا کہ مریم نے ماما جان سے ان کے گھر نہ آنے کے لیے کہا ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے ماما جان کہ آپ میرے گھر میں ہوں، میں رات کو جب چاہوں آپ کے پاس آ جاؤں، میں صبح آپ کو دیکھوں۔ میں نے ساری عمر ماں کو نہیں دیکھا مگر اب تو میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ تم روز یہاں آتے ہو، میرے لیے اتنا کافی ہے زلیخا، مگر میرے لیے کافی نہیں ہے۔ میں سب کو بتا دوں گا کہ آپ میری ماں ہیں، پھر تو مریم مجھے نہیں روک سکے گی آپ کو رکھنے سے۔ اور تمہارے پاپا، تم نے کبھی سوچا ہے ان کا ریئیکشن کیا ہوگا جب وہ میرے بارے میں جانیں گے؟ پورا خاندان سب کچھ جان جائے گا۔ تم اور مریم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے جب لوگ میرے ماضی کے حوالے سے بات کریں گے؟ وہ پرسکون انداز میں کہہ رہی تھی۔ ماما جان وہ ماضی تھا، اتنے سال پرانی بات کون یاد رکھتا ہے؟ کون یاد رکھے گا؟ لوگ بھول جاتے ہیں۔ ماما جان نے بھیگی آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ دنیا عورت کے ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، دنیا صرف مرد کے ماضی کو بھول جاتی ہے۔ میں تمہیں اور مریم کو دنیا کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتی۔ مریم مجھے اس طرح گھر میں نہیں رکھے گی، تم سب کچھ بتا دو گے تو بھی وہ راز نہیں رکھے گی۔ تمہارے گھر میں کبھی نہ کبھی مظہر تک میرا اصل تعارف پہنچ جائے گا اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مظہر نے میرے بارے میں سب کچھ چھپا کر اپنی عزت رکھی ہے، تمہاری عزت رکھی ہے۔ اتنے سالوں بعد جب لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چلے گا تو لوگ تمہارے بارے میں سوال کریں گے، تمہاری ولدیت کے بارے میں انہیں شبہ ہونے لگے گا۔ کیا کرو گے پھر؟ کس کس کا منہ بند کرو گے؟ کس کس کو یقین دلاؤ گے کہ تمہاری ماں کا کردار برا نہیں تھا، حالات برے تھے؟ مریم سوسائٹی میں کس منہ سے جائے گی؟ میرا اسکینڈل اس کا کریئر تباہ کر دے گا۔ تم خود باپ بننے والے ہو، کل اپنی اولاد کے سامنے کس طرح بے قصور ثابت کرو گے مجھے
میری وجہ سے وہ زندگی میں کچھ کھوئیں گے تو تم کو الزام دیں گے. زندگی میں نئے رشتے بناتے ہوئے لوگ ان سے میرے بارے میں سوال کریں گے. سب کے سامنے مجھے اپنی ماں تسلیم کر کے تم ہر ایک سے کٹ جاؤ گے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، خاندان سے. میں ایک رشتہ تمہیں دے کر تم سے سب کچھ کیسے چھین لوں؟ یہ بہتر ہے مجھے یہیں رہنے دو. یہاں میں محفوظ ہوں، یہاں میری عزت ہے، لوگ احترام کرتے ہیں میرا. یہاں کوئی میرے ماضی کی طاق میں نہیں ہے. زلیخا نے خود کو بے بسی کی انتہا پر پایا. ماما جان سامنے چارپائی پر بیٹھی تھیں. وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگا. ماما جان کا دل بھر آیا. مجھے آج کل زندگی کتنی بری لگ رہی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دنیا، رشتے، لوگ، معاشرہ، روایات، رسوم، اقدام، یہ سب کچھ اتنا کھوکھلا اور گندا ہے کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے. کاش ماما جان میں زلیخا عواب خان نہ ہوتا. میں اس محلے کی گلیاں اور نالیاں صاف کرنے والا کوئی شخص ہوتا، کہیں ٹھیلا لگاتا، کہیں سبزیاں بیچ رہا ہوتا، کچھ بھی کر رہا ہوتا. مگر میرے پاس یہ نام نہ ہوتا، یہ خاندان نہ ہوتا، میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا. نہ مجھے یہ پرواہ ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، نہ آپ مجھے اس سے خوفزدہ کرتی کہ دنیا کیا سوچے گی. میں آپ کو اپنے پاس رکھتا، خوش قسمت تو ہوتا میں. وہ ان کی گود میں بلک رہا تھا. آپ ٹھیک کہتی ہیں، دنیا وہ دو دھاری تلوار ہے جس پر ننگے پاؤں پر چلنا پڑتا ہے. چلنا ہی ہوتا ہے. پیروں کو زخمی کرنے والی چیز سے محبت کیسے کرنے لگتے ہیں لوگ؟ کیوں کرنے لگتے ہیں؟ وہ اس دن سارا وقت اسی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا تھا. زینب کی پیدائش کے بعد وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا. وہ ہر روز 3 گھنٹے ماما جان کے پاس گزار کر آتا تھا. اس نے انہیں ایک موبائل دیا ہوا تھا جس پر وہ دن میں کئی بار ان سے بات کرتا رہتا. شاید اسے اس طرح ماما جان کے حوالے سے اس عدم تحفظ کا احساس نہیں ہوتا تھا. رات کو سونے سے پہلے بھی وہ ایک بار ان سے بات ضرور کرتا. مریم اپنی زندگی میں مصروف اور مطمئن تھی. وہ اپنی زندگی میں مصروف تھا. ماما جان کے محلے میں ہر کوئی اس کی روٹین سے واقف تھا کہ وہ روز 3 گھنٹے کے لیے وہاں آتا تھا. ماما جان کے کہنے پر وہ محلے کے بہت سے لوگوں کے کام کروا دیا کرتا. اسے اس محلے میں رہنے والے تقریباً ہر شخص سے واقفیت ہو گئی تھی. وہ ان لوگوں کی خوشی اور غمی میں شرکت بھی کرتا. اس طرح کی سوشل لائف اس نے کبھی نہیں گزاری تھی. جس علاقے میں وہ رہتا تھا وہاں اس طرح کے میل ملاپ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور نہ ہی زلیخا نے کبھی یہ سوچا تھا کہ خود وہ کبھی لوگوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات بڑھائے گا. مگر اب وہ سب کچھ کر رہا تھا. محلے کے لوگوں کی شادیوں کی تقریبات میں کچھ دیر کے لیے چلا جاتا. انہیں اپنی طرف سے تحفے تحائف دے دیتا. کسی کی موت کی صورت میں نماز جنازہ کے لیے بھی چلا جاتا. یہ ممکن نہ ہوتا تو تعزیت ضرور کراتا. محلے کے لوگوں کے سرکاری دفاتر میں پھنسے ہوئے کام کروا دیتا. ہاسپٹل میں اپنے دوست ڈاکٹر سے ان کی سفارش کر دیتا. مالی مسائل میں گھری ہوئی فیملیز کی ماما جان کے ذریعے مدد کر دیتا. گلی کی مرمت کروا دیتا. وہ کئی بار زینب کو لے کر ماما جان کے پاس چلا گیا. ماما جان زینب کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی. اس کا نام زینب نور رکھنے کی فرمائش انہوں نے کی تھی، اور زلیخا نے مریم کے اعتراض کے باوجود اس کا نام انہی کے نام پر رکھا. وہ مریم کے ساتھ ماما جان کے پاس کبھی نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ عید پر بھی وہ مریم کے ساتھ نہ آتا. ماما جان، وہ آپ کی کسی نہ کسی بات پر اعتراض ضرور کرتی ہے، اور وہ آپ سے اتنی بری طرح بات کرتی ہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا. میں جانتا ہوں کہ اگر کبھی اس نے میرے سامنے آپ کے سامنے اس طرح بات کی تو میں خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا، اور میں ایسا کچھ کہنا اور کرنا نہیں چاہتا جس پر میں، آپ اور وہ تینوں تکلیف پائیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ میرے ساتھ آپ سے ملنے نہ آئے. میں تو اب اس سے آپ کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا. آپ نے دنیا کی سب سے بے وقوف عورت دعاؤں کے زور پر میرے گلے ڈال دی. ماما جان کو بے اختیار ہنسی آ گئی. فضول بکواس مت کرو. بکواس نہیں کر رہا ہوں ماما جان، سچ کہہ رہا ہوں، افسوس کے ساتھ. مگر سچ یہی ہے کہ آپ کی مریم ایک بری بیٹی، اس سے بری بیوی، اور اس سے بھی زیادہ بری ماں ہے. وہ سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا تھا. اس طرح بات کیوں کر رہے ہو مریم کے بارے میں؟ ماما جان کو اس بار تکلیف ہوئی. اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ضرور ہوگی. ہاں، وہ ایک بہت اچھی مصورہ ہے، مگر یہ وہ رول ہے جس کا میرے گھر اور اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس کی غلطیوں کو اگنور کر سکتی ہیں، میں کر سکتا ہوں، مگر اولاد کبھی نہیں کرتی. اولاد کو صرف اچھی ماں چاہیے ہوتی ہے. ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ کتنی اچھی مصورہ، کتنی اچھی مصنفہ یا کتنی اچھی اداکارہ ہے، اور دنیا نے اس کو کہاں بٹھایا ہوا ہے. اور ماما جان، ایک انسان اور جانور کی ماں میں یہی فرق ہوتا ہے. پیدا تو جانور بھی کر لیتا ہے بچہ، مگر جانور تربیت نہیں کر سکتا. وہ اولاد پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور مریم بھی یہی کر رہی ہے. اس کو زینب میں کوئی دلچسپی نہیں. گورننس اور میں اس کو پال رہے ہیں. ایسی ماؤں کے پیروں کے نیچے تو کوئی جنت تلاش کرنے نہیں جاتا، اور جنت کسی دوسری دنیا میں نہیں ملتی.
اچھی ماں اپنی اولاد کو اسی دنیا میں جنت دے دیتی ہے۔ اولاد کو جینے کا گر سکھا دیا تو آپ نے اس کی زندگی جنت بنا دی۔ تمہیں مریم سے شکایت ہے تو تم اس سے بات کرو، اسے سمجھاؤ، ماما جان نے مدھم آواز میں کہا۔ نہیں ماما جان، میں اسے کبھی نہیں سمجھاؤں گا۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کا خود احساس ہونا چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف مصورہ نہیں ہے، بیوی اور ماں بھی ہے۔ ماما جان اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے بعض دفعہ لگتا ہے زلیخا میں اچھی ماں ثابت نہیں ہوئی، اس کی اچھی تربیت نہیں کر سکی۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو بھی مریم ایسے ہی ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ماما جان جن کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، وہ ہر انسانی خوبی اور صفت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ان کو پانی نظر نہیں آتا۔ مریم بری نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ زلیخا بے بسی سے مسکرایا۔ میں کچھ بھی کہہ لوں، وہ کچھ بھی کر لے، آپ کے نزدیک ام مریم ہی ہے، کوئی اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتا۔ رات کو محترمہ مجھ سے فرما رہی تھی، زلیخا تمہیں نہیں لگتا میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہوں؟ میں نے کہا خوبصورتی کا تو مجھے پتا نہیں، مگر پہلے سے زیادہ بے وقوف ضرور ہو گئی ہو۔ وہ اب شگفتگی سے کہہ رہا تھا۔ یہ تم نے اس سے کہہ دیا؟ ماما جان نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ دل میں کہا ماما جان، آپ کی بیٹی کو اس طرح کی بات کہنے کے بعد گھر میں کون رہ سکتا ہے؟ وہ ہنسا۔ انہی دنوں ماما جان نے اس سے حج کی فرمائش کی۔ زلیخا بلا تعمل تیار ہو گیا۔ مریم سے کہہ دوں گا کہ مجھ کو انگلینڈ جانا ہے 1.5 ماہ کے لیے، وہ ویسے بھی بہت مصروف رہتی ہے، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ یہاں پر بھی آپ یہی کہہ دیں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے کہیں جا رہی ہیں۔ زلیخا نے ان سے کہا۔ وہ مطمئن ہو گئیں۔ اس نے اپنے اور ماما جان کے کاغذات جمع کروا دیے۔